السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جولائی کی 27 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے پیر کے روز ایک سمجھوتے پر باضابطہ دستخط کیے، جس کے تحت عراق میں امریکی لڑاکا فوجی مشن سن 2021 کے آخر تک ختم کر دیا جائے گا، جو 18 سال سے زائد عرصہ قبل عراق میں شروع کیا گیا تھا۔ پیر کے روز وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں مصطفیٰ کاظمی اور بائیڈن کی یہ پہلی بالمشافہ ملاقات تھی، جس میں امریکہ اور عراق کے درمیان اسٹریٹجک امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم کاظمی کی موجودگی میں بائیڈن نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ اب عراق میں ہمارا کردار تربیت، اعانت اور ضرورت پڑنے پر داعش سے نمٹنے کے لیے درکار مدد فراہم کرنے کا ہے، اور ہم اس سال کے آخر تک اپنا کامبیٹ یا لڑاکا مشن ختم کر دیں گے۔ اس وقت عراق میں 2500 امریکی فوجی موجود ہیں، جن کا مشن داعش کے باقی ماندہ عناصر کا قلع قمع کرنا ہے۔ عراق میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ یعنی داعش کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والی خفیہ اداروں کی رپورٹس کے مطابق عراق سے امریکہ کے لڑاکا فوجی مشن ختم کرنے کے اعلان کے باوجود داعش اب بھی عراق میں فعال ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے جیف سیلڈن کی رپورٹ کے مطابق خفیہ اداروں کی یہ تجزیاتی رپورٹ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم نے جمعے کو جاری کی ہے، جسے رکن ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے مرتب کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ گروپ ایک مضبوط عسکری قوت میں ڈھل چکا ہے اور مقامی سیکیورٹی کی خامیوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے تاکہ محفوظ ٹھکانے بنا سکے اور ISIL کے خلاف لڑنے والی قوتوں کو ہدف بنا سکے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بغداد میں جنوری اور اپریل میں ہونے والے حملے اس بات کو اجاگر کرتے ہیں کہ گروپ میں مزاحمت کی صلاحیت ہے، باوجود اس کے کہ عراقی حکام کی جانب سے انسداد دہشت گردی کے لیے سخت دباؤ ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ کشمیر سمیت دیگر علاقائی معاملات پر مل کر کام کرنے اور خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے علاقائی معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر ریاض اور اسلام آباد کے موقف میں اتفاق رائے ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے یہ بات منگل کو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ اسلام آباد میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ سلامتی اور استحکام اقتصادی خوشحالی کے لیے ضروری ہے، اور ان کے بقول پاکستان اور سعودی عرب اپنے اپنے خطوں کے امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستانی اور سعودی وزرائے خارجہ کی بات چیت کے دوران افغانستان کے معاملات بھی زیر بحث آئے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن منگل اور بدھ کے روز بھارت کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وہ اپنے ہم منصب جے شنکر، وزیر اعظم نریندر مودی اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سے ملاقات اور تبادلہ خیال کریں گے۔ بحیثیت وزیر خارجہ بلنکن کا یہ بھارت کا پہلا دورہ ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس موقع پر انڈو پیسیفک اور افغانستان سمیت متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کی توقع ہے۔ پاکستان کے ضلع خیبر پختونخوا میں چترال کے مقام پر پاکستان میں داخل ہونے والے 46 افغان فوجی افسران اور اہلکاروں کو نواں پاس کے مقام پر افغان حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں پاکستانی فوجی ادارے کی طرف سے ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے، جس پر افغان نائب صدر امر اللہ صالح کا کہنا ہے کہ ایسے پروپیگنڈا اسٹنٹس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے اور میرے ملک میں پاکستان کا تاثر درست نہیں کر سکتے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید خراب کریں گے۔ دونوں ممالک کی قیادت کو اپنے وزراء اور حکام کو ایسے بیانات دینے سے روکنا چاہیے۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل یینس اسٹالٹنبرگ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بدستور ایک بڑا چیلنج ہے اور ایک علاقائی تصفیے کی سخت ضرورت ہے۔
منگل کے روز صدر اشرف غنی سے ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد انہوں نے کہا کہ نیٹو افغانستان کی مدد اور حمایت جاری رکھے گا۔ افغان سیکیورٹی عہدیداروں نے کہا ہے کہ طالبان کے دھڑوں میں غیر ملکی جنگجوؤں کی موجودگی بہت واضح ہے اور ہزاروں غیر ملکی جنگجو خاص طور پر پاکستانی افغانستان میں طالبان کے شانہ بشانہ افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ افغان وزارت دفاع کا ترجمان کا کہنا تھا کہ بڑی تعداد میں یہ جنگجو ہلاک ہو رہے ہیں اور ان کی لاشیں میدان جنگ میں ملی ہیں، اور افغان نیشنل آرمی کو ان کے پاس سے جو شناختی کارڈز ملے ہیں وہ طالبان دھڑوں میں ان غیر ملکیوں کی موجودگی کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ اس کی تردید کرتا آ رہا ہے۔ پاکستان نے افغانستان سے متصل لاہم سرحدی گزرگاہ چمن اسپن بولدک کے ذریعے دو طرفہ تجارتی سرگرمیاں بحال کر دی ہیں۔ یہ تجارتی سرگرمیاں 14 جولائی کو طالبان کی جانب سے اسپن بولدک پر قبضے کے بعد بند کی گئی تھیں۔ تاجروں نے سرحدی تجارت کی بندش ختم کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے موسم سرما میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 کو سر کرنے کی کوشش میں لاپتہ ہونے والے تینوں کوہ پیماؤں کی لاشیں مل گئی ہیں۔ گلگت بلتستان کے وزیر اطلاعات فتح اللہ خان کا کہنا ہے کہ قومی ہیرو محمد علی ستپارہ سمیت 3 کوہ پیماؤں کی لاشیں مل گئی ہیں۔ تینوں کوہ پیماؤں کی لاشیں باٹل نیک بیس کیمپ کے قریب سے ملی ہیں۔ رواں سال فروری میں K2 سر کرنے کی مہم میں لاپتہ ہونے والے پاکستان کے کوہ پیما محمد علی ستپارہ، آئس لینڈ کے جان سینوری اور چلی کے خوان پابلو مور کو تلاش کرنے کی غرض سے آپریشن شروع کیا گیا تھا، تاہم بعد میں اسے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ انسانی حقوق کے نگراں ادارے نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ اس نے مئی میں 11 روزہ جنگ میں عسکریت پسند گروپ حماس کے خلاف جو حملے کیے وہ بظاہر جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ بین الاقوامی انسانی حقوق گروپ نے 3 اسرائیلی فضائی حملوں کی تحقیق کے بعد، جن میں 62 فلسطینی ہلاک ہوئے، منگل کے روز اپنے نتائج کی رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جس علاقے میں حملے کیے گئے وہاں کسی فوجی ٹھکانے کے ثبوت نہیں ملے۔ رپورٹ میں فلسطینیوں پر بھی الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے اسرائیلی آبادی والے مراکز پر 4000 راکٹ داغے جو بظاہر جنگی زمرے میں آتے ہیں، تاہم رپورٹ کی مرکزی توجہ جنگ کے دوران اسرائیلی کارروائیاں تھیں۔ گروپ نے یہ بھی کہا کہ وہ حماس اور دوسرے فلسطینی گروپوں کی کارروائیوں کے بارے میں اگست میں علیحدہ سے رپورٹ جاری کرے گا۔ تیونس کے فوجیوں نے پیر کے روز پارلیمنٹ کے سربراہ کو عمارت میں داخل ہونے سے روک دیا، جس سے چند گھنٹے قبل صدر قیس سعید نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم ہچم میچیچی کو برطرف کر دیا ہے اور پارلیمنٹ کو 30 دن کے لیے معطل کر دیا ہے۔ صدر کی طرف سے اس اعلان سے پہلے ملک میں کووڈ-19 اور معاشی صورتحال کے حوالے سے پرتشدد احتجاج ہوا۔ امریکی عوام نمائندگان میں ایک سلیکٹ کمیٹی میں آج منگل کے دن کانگریس کی عمارت پر 6 جنوری کے حملے کے بارے میں تفتیش کے حوالے سے سماعت شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے قانون نافذ کرنے والے ارکان جنہوں نے کانگریس کی عمارت کا تحفظ کیا تھا، ایوان کی سلیکٹ کمیٹی کے سامنے شہادت دیں گے۔ تاہم کمیٹی کی تشکیل سے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے درمیان اختلافات اور وسیع ہو گئے ہیں۔ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان اور جنوبی کوریا کے ان کے ہم منصب جے ان بین کوریائی ہارڈ لائن کو بحال کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں، جو اس بات کی ممکنہ علامت ہے کہ پیونگ یانگ باہر کی دنیا سے رابطہ بحال کرنے کے لیے تیار ہے۔ کورونا سے متعلق کچھ خبریں۔ پاکستان میں 23 مئی کے بعد سے پہلی بار پیر کو 3752 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 49,947 ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک میں کورونا سے مزید 32 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید 416 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جس کے بعد ملک میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 4,20,967 ہو گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے پیر کے روز تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کسی بھی نوعیت کی موجودہ سفری پابندیوں کو اس وقت تک نہیں اٹھائے گا
जब तक कोरोना वायरस की इंतहाई मुंतकली वाली किस्म डेल्टा की केसेस की बढ़ती हुई तादाद के खदशात हैं। इस फैसले की इतला सबसे पहले रॉयटर्स ने दी है, जो जुमे के रोज़ व्हाइट हाउस के सीनियर सतह के इजलास के बाद सामने आया है। इससे मुराद ये है कि तवील अरसे से नाफिज सफरी पाबंदियों को जल्द खत्म नहीं किया जाएगा। इन पाबंदियों की वजह से सन 2020 के बाद से दुनिया की बेशतर आबादी पर अमरीका आने की पाबंदी आयद रही है। इस मौसम गर्मा माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से दुनिया भर में गर्मी की शदीद लहर महसूस की गई है, मगर शहरी मराकज इस तरह की कुदरती तबाहियों से निमटने के लिए तैयार नजर नहीं आते। मशरक़ वस्ता में ईरान, कुवैत, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत कई ममालिक में दर्जा हरारत 50 दर्जे सेल्सियस से बढ़ गया, जबकि मॉस्को और हेलसिंकी फिनलैंड में जून का महीना रिकॉर्ड हद तक गर्म तरीन था। चंद हफ्ते पहले अमेरिका और मगरबी कनाडा में जहां आमतौर पर दर्जा हरारत मुतदिल रहता है, गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। ओरेगन और वाशिंगटन में गर्मी से 200 के करीब अमवात हुई। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना ना भूलिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।